السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تقریباً ہمارے تمام گھروں میں آج کل نوجوان بچے جو ہیں وہ والدین کو پریشان کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ والدین کوشش کے باوجود ان کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ تو اصل میں دین سے دوری ہے۔ بچوں کو اگر باقاعدگی کے ساتھ دین سے منسلک رکھا جائے، ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے، ان کو بڑوں میں بٹھایا جائے اور بڑوں کے آداب سکھائے جائیں اور بڑے بھی ان کو باقاعدہ کمپنی دیں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ ہمارے بزرگ جو پہلے وقتوں میں گزرے ہیں وہ والدین بچوں کو وقت دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، گھل مل جایا کرتے تھے، ان سے ہر معاملے پر، ہر موضوع پر گفتگو ہوتی تھی۔ موجودہ دور میں اس چیز کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بچے تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی ذات تک محدود کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے والدین سے دوری جو ہے وہ نافرمانی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ والدین بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس کے لیے آج کا جو عمل ہے وہ بہت مجرب اور نسخہ کیمیا ہے۔ اگر آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ 3 دن صرف استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے نرم ہو جائیں گے اور ہنس مکھ ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے دین کی طرف بھی رغبت ہونے لگے گی۔ تو آج کا عمل ہے سورہ صف کا عمل۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ ومن أظلم ممن
من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ جی، اس کی ترتیب ایسے ہوگی کہ میں نے تو ویڈیو کی طوالت سے بچتے ہوئے میں نے آپ کو صرف پہلے رکوع کی تلاوت سنائی ہے۔ آپ یہ تلاوت مکمل بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ صف کو 3 بار پڑھنا ہوتا ہے، 3 بار پڑھیں، کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لیں، گھر کے کسی حصے میں بھی بیٹھ کے پڑھ لیں، لان میں بیٹھیں، ٹی وی لانج میں بیٹھ جائیں یا اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو بچہ سو رہا ہو، جس بچے کو آپ نے دم کرنا ہے وہ بچہ سو رہا ہو۔ 3 مرتبہ آپ اس کو تلاوت کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ 3 بار درود شریف پڑھ کے تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکمل 3 بار پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھیں اور پانی پہ دم کر لیں۔ اس کے بعد اس بچے کے کمرے میں جائیں اور اس کے سرہانے کھڑے ہوں، اس کے سرہانے کھڑے ہو کے تو اس کی طرف پھونک دیں۔ پہلے دن بھی اسی طریقے سے عمل کریں اور پانی پلائیں، دوسرے دن اسی ترتیب سے عمل کریں اور پانی پلائیں، تیسرے دن جب آپ یہ عمل کریں تو اس وقت اللہ کے راستے میں اپنے بچے کا کوئی صدقہ وغیرہ بھی اتاریں۔ اس کی ترتیب بہترین یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کو ہی کوئی چیز دے دیں، کوئی بھی چیز، جیسے بچوں میں چیز بانٹی جاتی ہے کہ وہ بچہ گھر کے باہر یا مدرسے میں یا کہیں جہاں بچوں کا اجتماع ہو وہاں پر حسب توفیق آپ اپنی توفیق کے مطابق ٹافیاں بھی لے کر بانٹ سکتے ہیں، یا اگر زیادہ وسعت اللہ نے دی ہے تو پھر بچوں میں کھانا بھی بانٹا جا سکتا ہے۔ صرف یہ ایک دفعہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ بچہ نہ صرف راہ راست پر آ جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا، بلکہ انشاءاللہ دین کی طرف بھی راغب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ گاہے بگاہے ہفتے میں 15 دن میں 1 مرتبہ یہ عمل دہراتے رہیں تاکہ وہ بچہ مکمل طور پر اس طرح کے شرور سے محفوظ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔